بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی کبھی عشق و محبت کی داستان لکھی یا سنائی جائے گی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق و صادق حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا نام ضرور لکھا اور سنایا جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد ان پر جن مصائب اور ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے، تحریر کرتے ہوئے قلم کانپ جاتا ہے اور زبان بے اختیار لڑکھڑا جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو کی رم جھم جاری ہو جاتی ہے۔ آپ کا مالک امیہ آپ کی گردن میں رسی ڈال کر گھسیٹتا رہتا اور کہتا ہے، بلال تو اب بھی اسلام چھوڑ دے تو تجھے ان مصائب سے نجات مل جائے گی۔ مگر حضرت بلال رضی اللہ عنہ زبان حال سے کہتے، میں مصطفیٰ کے جام محبت کا مست ہوں، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا جذبہ اور عشق دیکھ کر ظالم اور زیادہ ظلم و ستم شروع کر دیتے۔ آپ کی ننگی پیٹھ پر اتنے کوڑے مارے کہ آپ کی پیٹھ لہو لہان ہو گئی، پھر اسی زخمی پیٹھ کے بل لٹا کر سینے پر اتنا وزنی پتھر رکھ دیا کہ آپ کی زبان مبارک منہ سے باہر نکل آئی۔ اس حالت میں بھی زبان پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ترانہ جاری تھا۔ امیہ کے کہنے پر آپ رضی اللہ عنہ کو سخت دھوپ میں گرم تپتی ریت پر زخمی پشت کے بل گھسیٹا گیا۔ انہوں نے ہر قسم کے ظلم کیے مگر زبان پر صرف ایک ہی ترانہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ہر قسم کے مصائب کا جواں مردی، بہادری اور استقامت کے ساتھ مقابلہ کیا۔ وہ جوں جوں ظلم کرتے توں ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور زور پکڑتا گیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم مضبوطی سے تھامے رکھا۔ بالآخر ان کا یہ کڑا امتحان بھی گزر گیا اور ان آزمائش کا ان کو یہ صلہ ملا کہ جلیل القدر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کا احترام کیا کرتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تو آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے اور آپ کو یا سیدی بلال کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔